ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل اور پرسوں یہ بات گردش میں رہی کہ شاید موصوف وزیر جناب علی پرویز ملک صاحب تھوڑا ہمارے ملک صاحب ایک اور ہیں ٹی وی اینکر، ان کے پروگرام میں کہیں کہہ گئے، شاید اجلت میں کہہ گئے، اسٹریٹجک ریزرو کا نام انہوں نے لے دیا، اسٹریٹجک آئل ریزرو کا۔ لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کر گئے۔ اسٹریٹجک ریزرو جو ہوتا ہے بہت سے پیراہے میں آتا ہے، ملک کی سمجھ جاؤ، ذرا میرا مقصد سمجھ جاؤ، ملک کی کچھ اہم ضروریات ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہیں، ان کا ریزرو بھی اس کے اندر شاید شامل کر لیا جاتا ہے۔ یہ میں ذرا آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں وہ والا ریزرو نہیں ہوتا بھائی، ان کے قابو میں تھوڑی ہے۔ یہ جو اتنی بڑی انہوں نے بات کر دی، میرے خیال تھوڑے سے ایموشنل بھی ہو گئے، تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے آئل کا جو ایک بہت بڑا ایکو سسٹم ہے، وہاں کا بھی بہت پریشر ہے کہ آئل کی پرائسز بڑھائی جائیں۔ ان کی اپنی موٹیویشن ہے، ان لوگوں کو موٹیویٹ رکھنا پڑتا ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے ملک میں تیل کے ذخائر کم ہو جائیں گے۔ ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیل اینڈ نیٹی گریٹی آف دس۔ پاکستان ہیز ایمپل اسٹریٹجک ریزروز فار دا کائنڈ آف تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ when it comes to the important organizations and institutions of this country. ٹھیک ہے؟ all with that said، اب ان کا جو اسٹریٹجک ریزرو جس کی یہ بات کر رہے تھے، یہ وہ اسٹریٹجک ریزرو ہے which is more private, more government related and less strategic than strategic. ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ لوگوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے because English is a very funny language، اور آپ کو ہر چیز سمجھ میں نہ آئے گی، نہ میں آپ کو سمجھاؤں گا because some topics I don't talk about. ٹھیک ہے؟ تو موصوف وزیر I think کچھ ان کی زبان پھسل گئی، جس کا بعد میں انہوں نے اعادہ بھی کیا، انہوں نے پھر ٹویٹر کے اوپر بہت زیادہ ایکس جسے آج کہا جاتا ہے کلیریفیکیشنز بھی دیں کہ maybe he was not trying to say this, he was trying to say this and he was trying to say this. But in other words, what he was trying to say was that it is imminent, جو میں نے understand کیا، it is imminent that there would be a shortage, and when there would be a shortage, of course what he did not say in that specific sentence was the price would increase, because there's tremendous pressure from the oil ecosystem to increase the price. If prices of oil، جب oil کی ہم بات کرتے we are talking about fossil fuels, then that means انرجی کی پرائسز اوپر جائیں گی، پاور کی پرائسز اوپر جائیں گی، گیس کی پرائسز بھی اوپر جائیں گی، تو ان ادر ورڈز انفلیشن پروپیل کرے گی۔ تھوڑا سا ڈیلو کرتے ہیں، کرٹیسائز نہیں کرتے۔ آئی ڈونٹ تھنک دا منسٹر واز رانگ ان ٹرائنگ ٹو ایکسپلین ٹو دی اینکر۔ آئی تھنک دی اینکر ڈڈ ناٹ مس انٹرپریٹ ہز ورڈز، ہی جسٹ ری اسٹیٹڈ دیم۔ دی اونلی تھنگ از کہ عوام غلط ہے، عوام کو سمجھ نہیں آتی باتیں، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے۔ یہاں پہ میرے ساتھ بہت اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب عبدالجبار میمن صاحب۔ انجینئر صاحب کو صرف میں اس نام سے پکارتا ہوں، ویسے المعروف یہ ان کا مخفف بھی ہے نام کا۔ سابق چیئرمین پاکستان اسٹیل بھی رہے ہیں، سابق نائب صدر فیڈریشن کے بھی رہے ہیں، سائٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ اب مزید اور تعارف نہیں بتاتا کیونکہ پھر میں نے بتایا تو پھر پروگرام کی ڈیوریشن کم ہو جائے گی، ان کا تعارف زیادہ ہو جائے گا۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو۔ تھینک یو۔ انجینئر صاحب، آئی تھنک the minister was right in trying to explain his side of the story. His side of the story was that perhaps he was pointing towards the strategic reserve that refers to the regular working of the government and the private sector. میرے خیال یہ ان کا کہنے کا مقصد تھا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اتنا بڑا کشن، اتنا بڑا بفر سٹاک کیری نہیں کرتا فاسل فیولز کا کہ جس سے وہ اتنی بڑی ڈیوریشن آف ٹائم کو کور کر سکے۔ And he was making a comparison to our neighboring country, I think, which is India, without naming, کہ at a stroke of a pen we cannot release large strategic reserves into the country's supply. I think he was not incorrect in that. Am I right? Am I wrong? Please correct me if I'm wrong. دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میرا خیال ہے جب ہمارے محترم وزیر صاحب نے بات کی ہوگی تو اس کے پیچھے دو چیزیں ہوں گی، کیونکہ اس وقت یہ ایک برننگ ایشو ہے ٹو نو واٹ از دا ایکچوئل پوزیشن، اور ہمارے پاس کتنے دن کے ذخائر موجود ہیں۔ تو اس فرسٹریشن کے حوالے سے میرا خیال ہے ہر وزیر تقریباً باتیں کر رہا ہے، ہر جو بھی پولیٹیشین ہے جو اس وقت ریاستی
امور کے حوالے سے رول کر رہا ہے وہ بھی یہ باتیں کر رہا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نارمل سرکمسٹانسز میں میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, بار بار ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 28 دن جو ہے اس کو ہم نے ٹوٹل ایک رکھا ہے ہائیسٹ لیول پہ, جس میں کوئی او ایم سیز کے پاس کچھ ہیں, کچھ ہمارے پاس ہماری ریفائنریاں کچھ ڈیزل بھی بناتی ہیں, کچھ امپورٹ بیسڈ گیزولین بھی ہے, جیٹ فیول بھی ہے. اب ہم واپس آتے ہیں کہ آخر اس اسٹریٹجک ریزروز کے ایکچولی Sir, may I forgive me if I... جی I think we should not use the word. I would request the minister as well. We should not use the word strategic reserve. بالکل آپ ٹھیک ہے, اگر آپ اجازت دیں تو جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں بفر سٹاک ہم کہہ لیتے ہیں اسے, کچھ اور کنٹینجنسی. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنٹینجنسی آف 28 days, مگر اس کنٹینجنسی میں بھی پلاننگ کیا ہوتی ہے. نارمل سرکمسٹانسز, آپ کا جہاز یو اے ای سے چلا, آپ کا جہاز سعودی عربیہ سے چلا, جتنا آپ نے مصرف کیا اس کے پیچھے وہ ری پلینش ہو گیا. آیا وہ ایک ایز ٹو بی یوز فارم ہے, پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, یا ہمارے پاس ایک کروڈ آئل ہے. اب اس کو تو سر ایکسکیوز می, یہاں پر میں تھوڑی سی فوڈ فار تھاٹ. انہوں نے کہا ہمارے پاس اسٹوریج کا ہی میکینزم نہیں ہے. سو ان ادر ورڈس we can I stand by what you said. We merely replenish. We cannot expand. Am I correct? I fully agree with you. جس وقت یہ الفاظات کہے گئے کہ ہمارے پاس ایک اسٹوریج کو ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک سیریس کنسیڈریشن ہے, تو یہاں پہ آپ کی اسٹریٹجک ریزرو جو ہوں گی, وہ گورنمنٹ اس کو اگر اس طرح ڈیفائن کرے کہ بھئی 28 دن کے تو یہ رننگ ہے, وہ بھی اس وقت رننگ میں بھی کافی مسائل ہیں, آپ کو پتہ ہے. اب ہم کہیں کہ آگے کیا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیں. They're not far from here. یہاں پر بھی کچھ جگہ ہے جہاں پہ سٹور کیے جا سکتے ہیں, نام نہیں لوں گا. انٹرنیشنل انرجی ایجنسی, آپ کے سامنے خبریں ہیں, انہوں نے کہا ہم دنیا کے اسٹریٹجک ریزرو میں سے کٹوتی کر رہے ہیں اب کہ اس کو مارکیٹ میں بھیجیں, کیونکہ آئل کی پرائزز اور آئل کی سپلائی جو ہے دونوں ہو گئی ہیں کوشچنبل. وہاں پہ اس نے اسٹریٹجک ریزروز کی بات کی. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے, دیکھیں نا, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے ان حالات میں, جبکہ وہاں پہ خود وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایک آئل پرائز ڈریون انفلیشن کا شکار ہو رہے ہیں, وہاں پہ بھی ابھی تک اسٹریٹجک ریزروز کو ڈسپینس کرنے کے حوالے سے کوئی ایگزیکٹو آرڈر. And they can also do it at a strike of a pen. Not only can this person who is in our neighboring country, اس نے نہیں کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہم اس سلسلے کو کچھ اس طریقے سے مؤدبانہ طریقے سے, ریسپیکٹیبل طریقے سے وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ کہیں پہ منسٹر صاحب سے جو ہے وہ ایک انگریزی, دیکھیں منسٹر صاحب کی بھی نہیں ہے انگریزی, آپ کی بھی نہیں ہے انگریزی, میری بھی نہیں ہے, نان نیٹو انگلش اسپیکر. میرے اپنے خیال میں کہ اگر آپ جو ہے وہ انگلش ڈکشنری کے حوالے سے اور اس کو اور زیادہ میتھمیٹیکل کو ریلیشن شپ میں لے جائیں گے تو پھر اسٹریٹجک کے معنی کچھ اور ہی ہوتے ہیں. ہاں میں نے پہلے کلیئر کر دیا, اسی لیے میں آپ کو منع کر رہا ہوں آپ یہ لفظ استعمال نہ کریں. اچھا لیکن لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, وائی شوڈ دا پریزیڈنٹ آف دا یو ایس release the strategic reserve at the moment? He did in the past when there was a sudden requirement. لیکن to be very frank, I think شاید ان کو ریفر کر رہے ہوں, مجھے لگا شاید ہمارے پڑوسی ملک کے وزیر اعظم کو ریفر کر رہے ہیں, but you can also say that the president of the US, but why should he? American interests control the highest exportable oil reserve at the moment. Venezuela is the largest exportable oil reserve in the world. They control it. They just went in. They said we've taken control. Iraq's oil reserves, oil exploration, everything is controlled by their companies and corporations. And America itself has a huge exportable reserve. He says buy from us if you don't have it. Why should he? You have to realize the more dollar goes up, the more large corporations benefit. نہیں غلط بول رہا ہوں تو مجھے اصلاح کریں, آپ پاور انجینئر ہیں, آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا. آپ جو باتیں کر رہے ہیں, اب اس وقت تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ انجینئرنگ سے زیادہ ایک کرمنلی کمیشنڈ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, جس کو ہم انسائڈ ٹریڈنگ بھی کہتے ہیں. کبھی کبھی پاکستان میں بھی آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا. اور ہم ایک بیان کو
3 سے $3.5 کی اڑان پہ بھی دیکھتے ہیں ہیجنگ ہو جاتی ہے, بکنگ ہو جاتی ہے, ٹریڈنگ ہو جاتی ہے, $500 ملین کی بیٹس لگتی ہیں. یہ چیزیں بالکل سامنے آ گئی ہیں. BBC جیسے ادارے نے یعنی وہاں پہ کمنٹس کرتے ہوئے کسی نے یہ بھی کہا کہ یہ فائدہ جو ہے صدر ٹرمپ کو اور اس کی فیملی کو کسی طریقے سے ہو رہا ہے. آج شام کا بیان جو آتا ہے وہ آتا ہے آپ کے فرائیڈے کے دنوں میں. آپ ذرا غور سے دیکھیں کرونالوجیکل آرڈرز کیا ہیں. سیٹرڈے سنڈے جب آتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا مارکیٹ میں جو ہے وہ ولیٹیلیٹی اور کس طریقے سے جاتا ہے. آپ نے لوور پرائزز پہ ہائر پرائز پہ جس طریقے سے ٹریڈنگوں کو آپ نے مینیج کیا ہوا ہے, پھر منڈے کو دوسرا بیان آتا ہے کہ میں نے تو 7 جنگیں ختم کروا دی, یہ بھولتے ہوئے کہ 72,000 آدمی غزہ میں مروا بھی دیے. لیکن میں آپ سے ایک ایسینشل بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ایران ہیز اے ہیوج آئل ریزرو. اٹ از آلسو اے بینیفیشری. رشیا ہیز دا لارجسٹ ان ایکسپورٹیبل آئل ریزرو. ٹھیک ہے, ان ایکسپورٹیبل کے معنی یہ ہیں کہ ناٹ آل آف اٹس آئل ریزرو کین بی ایکسپورٹڈ, ناٹ آل آف اٹس آئل ایکسپلوریشن ایون اف ڈن آل ٹوگیدر کین بی ایکسپورٹڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ساری اور وجوہات ہیں, وہ کسی اور دن آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ اپنے دور کے اندر انہوں نے ایک آئل گزلنگ اکانومی تیار کی تھی. ایوری تھنگ واز آئل گزلنگ. کیا ریزن تھا وہ لیٹ اٹ بی, لیکن اسٹل دے ایکسپورٹ آئل ٹو مینی کنٹریز ان یورپ اینڈ گیس ٹو مینی کنٹریز ان یورپ. But they sit on the largest oil reserve. It's not exportable, but it's the largest oil reserve. Benefit تو سب کو ہو رہا ہے, friend and foe alike. اور چائنا کو آپ ویک نہ سمجھیں, چائنا کی انڈیجنس پروڈکشن بہت زیادہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ چائنا کے پاس اتنا آئل نہیں ہے کہ وہ اپنی GDP گروتھ کو میچ کر سکے. تھوڑا ہمارے لوگ کنفیوز ہو رہے تھے, کہہ رہے تھے جی چائنا کے پاس تو آئل نہیں ہے, چائنا کے پاس بہت آئل ہے, لیکن پرابلم یہ اس کی GDP گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہے. It needs even more oil. Am I correct? یو آر رائٹ, کیونکہ چائنا میں جو اسٹیٹسٹکس یہی دکھاتے ہیں کہ ود دی انکریمنٹل ویلیوز آف آئل امپورٹس دیئر GDP ہیز ڈیفینیٹلی شون اے انکریمنٹل ویلیوز. تو اس سے میرا خیال ہے کہ ایک کو ریلیشن شپ بنتی ہے جس چیز کی آپ نے نشاندہی کی, تو اس کو ایک کنسسٹنسی اور ایک سسٹینیبلٹی آف انکریمنٹل ویلیوز بیسڈ اکانومی کے لیے اس آئل کی اشد ضرورت ہے. اچھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ انجینئر صاحب ان دیز پاسٹ فیو ایئرس دے ہیو بین ایبل ٹو چینج دیئر انرجی مکس. آپ نے نہیں کیا, دے چینج دیئر انرجی مکس, دے شفٹڈ دیئر وہیکلز ٹو EV. موسٹ آف دیئر وہیکلز دے وانٹ ان another 10 to 15 years to become EV. ان کو بھی پتا ہوگا, یہ پریزیڈنٹ جو ہیں ان کے پلان کے اندر شامل ہے. They have shifted to hydel power. They have destroyed cities, cultures, civilizations to make way for the living and the people who are there right now. غلط بولوں میری اصلاح کریں. I think they have come up with 2 of the largest hydel power projects in today's day. دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک پھر لفظ میں استعمال کرتا ہوں, اسٹریٹجک پلاننگ. اسٹریٹجک پلاننگ جو ہے نا, اس کی پلاننگ اور اس کی امپلیمنٹیبل اور امپلیمنٹڈ فیزز جو ہے نا, اس کے بیچ میں چائنا میں کوئی گیپ نہیں رہا ہے. وہ اس کو سیکوینشلی کاسکیڈڈ فارم میں اس کو فالو کرتا رہا ہے کہ ویریبلس جو ہیں, ویریبلس فار دی پروگریس جو ہے, اس سب چیزوں کو نہ فقط آج کے دن میں دیکھنا ہے بلکہ کل کے دن میں بھی دیکھنا ہے, اور ایڈورس سچویشنز لائک ان دا مڈل ایسٹ ٹوڈے اس میں بھی دیکھنا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے. اچھا, ایسے میرے ذہن میں سوال آیا, ایک سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز چلتی رہی, دوسری سوشل میڈیا کے اوپر ایک صاحب آئے who I assume وہ had something to do with the K2 K3 project. وہ انہوں کلپ دیکھی ہوگی, صحیح ہے, اور زیادہ تر ہمارے شیخ صاحب بھی ہوتے ہیں, but I don't think he is a sheikh. I don't know, maybe he is. کیونکہ ہمارے سندھ میں, صوبہ سندھ کے اندر زیادہ تر اعلیٰ عہدوں پر شیخ ہی بیٹھے ہوں یا مہمان بیٹھے ہوں, پر یہ وہ والے نہیں ہیں جو یہ والے ہوتے ہیں, سرکاری افسر بھی ہوتے ہیں. موصوف نے یہ فرمایا کہ K2 K3 پروجیکٹ ایچ ون کین جنریٹ, میں یہ نہیں جاتا اس کی ڈیٹیل میں ورنہ ٹی وی فوراً یوٹیوب یا ڈیجیٹل چینلز کے اوپر مارک ہو جاتا ہے کہ یہ ڈسکشن ہوئی. میں نہیں کہتا کہ پاور پلانٹس کیا ہیں, آپ بھی نہیں بتائیے گا. K2 K3 کی کیپیسٹی انہوں نے بتائی کہ 1100 پیس ہے میگا واٹس, اف آئی ایم کریکٹ. 1100 میگا واٹ
peace, clean energy, آپ کیوں اس کو 100% کیپیسٹی پہ نہیں چلا سکتے؟ جسٹ فار مائی نالج. دیکھیں اس وقت جو نیوکلیر پاور پلانٹس کے حوالے سے جو ایک یہ پیسفل ہوتے ہیں. ہاں جو ایک پیسفل ٹیکنالوجی جو ایک پروجیکٹڈ یا گورنمنٹ کی طرف سے جو اشارے جس کو کہوں گا میں اعداد بتائے جاتے ہیں، اس اعداد اور واٹ از ایکچوئل ہیپننگ جو ہے میرے اپنے خیال میں کہ سم ٹائمز میں تھوڑا سا کنفیوز اس وجہ سے ہوتا ہوں کہ آج بھی جب لوڈ شیڈنگ میں اگر آپ یہ جو آپ نے ابھی ایک فگر بتائی، جی انہوں نے بتائی، میں نہیں، انہوں نے کہا آپ نے یہ فگر بتائی، عہدیدار لگ رہے تھے نہیں، آئی ڈونٹ نو، آپ بتائیں گے مجھے. فگر آپ نے بتائی، اس فگروں کو ہم بن قاسم میں 1230 میں جوڑ دیں، آپ کو 1230 پہ جوڑ دیں، ہم اس کو جو ہے وہ آگے ساہیوال والے 1230 کو جوڑ دیں، ہم 9000 کو جوڑ دیں، تو پھر تو ہم ڈسکشن. آپ کراچی کی انڈیجنس ڈیمانڈ سے اسے جوڑ دیں. وہ جو سمارٹ گرڈ کے بارے میں نے آپ نے بات کی تھی، آئسولیٹڈ گرڈ کے بارے میں بات کی تھی، جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ پہ بھی ہے، ہمارے سٹی کے انٹرسٹ پہ بھی ہے، ہمارے ریجن کے انٹرسٹ میں بھی ہے، آپ بس اس میں جوڑ دیں. دیکھیں کراچی میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اگر وہ یوز ہوگا تو. کراچی میں 100% لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اگر اس کو سسٹم کے ساتھ جوڑا جائے، لکی والے کو سسٹم کے ساتھ جوڑا جائے، ہب کو یہاں کھڑا ہوا ہے اس کو جوڑا جائے. آپ کی ڈیمانڈ جو ہے یعنی ڈیمانڈ سے زیادہ جو ہے آپ کے پاس سپلائی اویلیبل ہوگی. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو لوڈ شیڈنگ کی کیا ضرورت ہے کراچی میں؟ پرسپیکٹیو کے حساب سے مجھے یہ بتائیے گا کہ لائن لاسز ود ڈسٹنس جو ہیں وہ کافی زیادہ ہو جاتے ہیں. بالکل میرا ایسا خیال ہے. ایگزیکٹلی صحیح بول رہا ہوں؟ ہاں. اور اس کی پرسنٹیج ود ڈسٹنس اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے. سو دیٹ مینز اگر جنریٹنگ یونٹ ٹرانسمیشن کے بعد جدھر ڈسٹریبیوشن ہونی ہے وہاں سے جتنا دور ہوگا اتنے زیادہ لائن لاسز ہوں گے. دیکھیں اب میں آپ کو 2 حصوں میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ جینوئن لائن لاسز ہوں گے جن کا کوئی چوری سے تعلق نہیں. آج سے 5 سالوں سے ہم یہ ڈسکشن کرتے رہے ہیں. ایس ڈی پی آئی میں ہمارے پاس ایک سیل اسی پاور پرفارمنس کے حوالے سے جس میں خود آپ نے نمبرز بھی دیے تھے ایک دفعہ. ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے نیئرسٹ اس وقت کیا ہیں سپلائی سورسز. آپ نے مجھے ایک فگر بتائی، آپ کا نیئرسٹ سورس ہپکو جو ہے اس کا وہ آپ کا ایک نیئرسٹ سورس ہے. آپ کے پاس اس وقت لکی والوں کے 660 کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ آپ کے پاس ایک نیئرسٹ سورس ہے. آپ کے بن قاسم پہ جو ہے وہ نیئرسٹ سورس ہے 1230 کا. پر یہ فیول بیسڈ ہے. کون سا؟ کوئلہ ہے. کول. اب آپ بتائیں مجھے کہ یہ سارے آپ کے ملا کر نزدیک ترین سینٹرز ہیں. why they are not being brought into the system of the demand of Karachi. یہ 5 سالوں سے باتیں ہو رہی ہیں مگر یہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آئی پی پیز کے بھی تو آخر انٹرسٹ کا کسی نے خیال کرنا ہے. بیکاز آئی پی پیز جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سکندر اعظم جو ہے ناروے سے آ کر اس نے لگائے ہیں. نہیں، یہ آئی پی پیز بھی ہمارے لوگوں کے ہی ہیں. اچھا وہ بھی سوشل میڈیا پہ کلپ گھوم رہی، لیکن وہ میں ڈسکس نہیں کروں گا کہ آئی پی پیز کس کے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس میں کلیئرٹی دی ہے کہ وہ آئی پی پیز کس کے ہیں، لیکن میں اس پہ بات نہیں کروں گا. ایک ہی جملے میں تعریف بھی تنقید بھی. بریک کے دوران کچھ پوشیدہ گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے انجینئر صاحب سے ایک بات کہی، سر آپ لوگ بزنس مین شکایت کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا، کبھی کہتے ہیں ٹیرف بڑھ گیا، پھر ساتھ میں کہتے ہیں گورنمنٹ بہت اچھی ہے، گورنمنٹ جیسا کوئی نہیں، تیرے جیسا کوئی نہیں، تیری جیسی آنکھیں کسی کی نہیں، تیرے جیسے بال کسی کے نہیں، تم جیسا خوبصورت میں نے دنیا میں کہیں دیکھا نہیں، کیا اخلاق ہیں، کیا مزاج ہیں، بجلی بہت مہنگی ہے، گیس بہت مہنگی ہے، انٹرسٹ ریٹ بہت مہنگے ہیں، لیکن تمہاری اداؤں کے اوپر تو بس میں. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ ایک ہی جملے میں تنقید، ایک ہی جملے میں تعریف، کیا وہ شخص جو آپ کے پاس کام کروانے کے لیے آپ نے بلایا ہے، کیونکہ آپ نے اس سے کام ہی لینا ہوتا ہے نا، تبھی تو آپ اس کی آنکھوں بالوں کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اتنی تعریف نہیں تو آپ مجھے سچ بتائیں. ابھی آپ لوگوں کو بجلی کے ریٹ پہ تکلیف ہے، آپ کو انٹرسٹ ریٹ پہ تکلیف ہے، آپ کو پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں پہ تکلیف ہے، تو تکلیف بیان کریں نا. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کر کبھی روئیں کبھی ہنسیں تو ڈاکٹر بھی آپ کو پھر دوا نہیں بلکہ حیدرآباد بھیج دے گا. حیدرآباد میں کیا ہے؟
وہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. جی سچ بتائیں مجھے, یہ کیوں آپ ایک ہی جملے میں تعریف تنقید کیوں کرتے ہیں بزنس کمیونٹی کے لوگ؟ دیکھیں دنیا کا اس وقت سب سے بڑا میں کہوں گا کنگ, اس وقت سب سے بڑا کنگ, یا جس کو ہم ہیجمونسٹ کہیں, یا جس کو ہم کہیں کہ نکراگوا کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ یہ مینٹلی انسٹیبل ہے, وہ اس کو آزادی ہے, وہ صبح کو جو بات کرتا ہے. نہیں دیکھیں میں وہاں نہیں آپ کو لے کے جاؤں گا, میں وہیں جا رہا ہوں, میں آپ کے پاس ہی آپ کے طرف آ رہا ہوں ادھر ہی. دیکھیں اس کو آپ نے یہ آزادی دے دی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم واپس آتے ہیں کہ حق اور سچ, حق اور سچ, جھوٹ اور سچ, یہ ایک چیزیں ہیں جس میں آپ دیکھیں کہ اسیمیٹری ہے, اپوزٹ کھڑے ہیں. اگر آپ یہ جو بات آپ نے کہی ہے, یہاں پہ مجھے دین اور دنیا کو بھی تھوڑا سا سامنے رکھ کر بات کرنے کی ضرورت پڑے گی. آپ مجھے یہ بتائیں تو قول و فعل کے تضاد کی بھی بات کرنی پڑے گی, وہ بھی بات کرنی پڑے گی. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ کسی سوسائٹی میں, جس کو یہ لوگ اصطلاحاً کہتے ہیں کرٹیسزم, اٹ از ناٹ کرٹیسزم, اٹ از جسٹ ایکسپوزیشن آف ریالٹیز, کہ آپ جو بھی حقیقت ہے وہ بیان کر رہے ہیں, اس سے اپوزٹ پارٹی کی ایکچولی اصلاح ہونے چاہیے. کرٹیسزم یا جس کو ہم کہیں حق اور سچ اور سچی باتیں جو ہے وہ دوسری پارٹی کی, جب کوئی بھی پارٹی, دیکھو مولا علی نے یہ کہا تھا جب آدمی بڑا کون ہوتا ہے, جو زیادہ ہمبل ہوتا ہے, بڑا کون ہوتا ہے جس میں سننے کی اور برداشت کرنے کی قابلیت ہوتی ہے, صلاحیت ہوتی ہے. دس از دی وے اسلام آپ کا بڑا. اب ہم یہاں پہ جو آپ مجھے بات کر رہے ہو کہ ہاں جی پاکستان میں HDI برا, رول آف لا ایسا لگتا ہے جیسا روانڈا کے ہم نزدیک ہیں, ایکسپریشن آف فریڈم جس کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان اعداد و شمار پہ ہے کہ میرے اپنے خیال میں کہ دے آر دی ورسٹ. اب ہم آتے ہیں کہ آپ کے کل کے انگریزی اخبار میں پڑھنے کے یونائٹڈ, دیکھیں آپ نے گھما دی بات, آپ برائی بتائیں نہیں, آپ برائی بتائیں نہیں, آپ برائی کہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں نا, آپ تو اسی لیے بہت سارے بورڈز پر سے ہٹا دیے جاتے ہیں, ورنہ آپ تو ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتے ہیں. اتنے سارے اداروں میں پڑھتا رہتا ہوں, لیکن 2-4 سال کے بعد آپ کی یہی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کی لڑائی کروا دیتی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. آپ کی بات نہیں کر رہا میں بزنس لیڈرز کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے بزنس لیڈرز کا بتائیں. دیکھیں مجھے پتا ہے آپ اسپیڈ کو اسپیڈ کہتے ہیں, یو کال اسپیڈ اسپیڈ, بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے وٹ یو انڈرسٹوڈ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, پلیز ڈونٹ مائنڈ اٹ. I am also a bit crude, like you use the word crude. I am also a bit crude. But tell me, I'll ask you to be a bit crude also. You know, you have to put your problems on the table, get a solution for them. Either you can be a sycophant or you could be a problem solver. Please, there needs to be one conquer. Be crude. آپ مجھے جواب دیں. Do you have to be sycophant or problem solver? میں آپ کو بالکل اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں, اور یہی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کس طریقے سے سلیس طریقے سے جواب دوں. دیکھیں نالج بیس کنفرنٹریشن, ون ون سچویشن کو ذہن میں رکھیں. اب اگر میں ایک بزنس لیڈر ہوں اور میں ایک غلط بات سن رہا ہوں حقائق کے برعکس, اور سچی بات کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں, تو یہ میری اپنی ایک ویکنیس ہے کہ میرے اندر نہ نالج ہے, نہ میں آرٹیکولیٹ ہوں, نہ اس چیز کو میں کسی طریقے سے پروجیکٹ کروں. اب سامنے آ جائیں, آپ کے سامنے ایک طاقتور طبقہ ہے, جو اس طاقتور طبقے کی مثال جو ہے میں یہاں دینا مناسب تو نہیں سمجھتا. نہیں آپ, میں آپ سے ایک چیز سوال میرے سے. جی طاقتور طبقہ ہے, اس طاقتور طبقے کو آپ نالج بیسڈ کنفرنٹریشن میں اس کو جیت سکتے ہیں, اور صرف یہ الفاظات ادا کرنے کے آپ بہت اچھے ہیں. ایک طرف آپ کہیں گے کہ بجلی مہنگی ہے, آپ کہیں گے جناب والا گیس کی انریلائبلٹی ہے, آپ کہیں گے کہ جناب اعلیٰ RLNG نہیں آ رہی ہے, آپ کہیں گے کہ قطر کا معاہدہ غلط تھا. آپ کا بیسٹ فاؤنڈ سولوشن یہ تھا کہ آپ کے جو لاسز ہیں وہ you wanted to divide over poor people of this country. آپ کے پوری بزنس کمیونٹی کا جو پورے سال کا سولوشن اور ارک نکلا, وہ ارک یہ تھا کہ پورے پاکستان کی آبادی پہ لاسز پھیلا دو. یہ سولوشن ہے. آپ مجھے بتائیں یہ سولوشن ہے, گورنمنٹ مانے گی یہ سولوشن؟ بالکل. دیکھیں جب آپ کل پرسوں میں یہ سن رہا تھا کہ $5 لاکھ آپ دے رہے ہیں اس ٹرمینل کو جہاں پہ گیس نہیں آ رہی ہے, آپ نے قطر کے ساتھ, قطر نے فورس میجور کر کے گیس کر دی بند. آپ کے پاس کیویٹ آف فورس میجور اپنے سائٹ کا, جس کو کہتے ہیں بیلنسنگ دی کانٹریکٹ, نہیں ہے
کہ آپ باہر سے جو مہنگی گیس اس وقت اسپاٹ کارگو پہ خریدیں گے تو اس کا ڈفرینشیل جو ہے وہ اماؤنٹ قطر نے بھرنا ہے. آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے. نہیں آپ بتائیں نا. یہ تو بتائیں. ہاں نہیں, آپ کو اگر آپ اس سے نہیں خریدتے تو ڈفرینشیل آپ کو بھرنا ہے, لیکن اگر وہ آپ کو سپلائی نہیں کرتا تو ڈفرینشیل اس نے نہیں بھرنا. نہیں صحیح بتائیں نا. نہیں بھرنا ہے اس نے. لیکن وہ کیوں نہیں بھرنا ہے کہ ہم نے جو بھی کانٹریکٹس کیے ہیں وہ کانٹریکٹس جو ہے بہت ابنڈنٹ کوشن کے ساتھ اب بات کر رہا ہوں, دے آر اینٹی پبلک انٹرسٹ. آپ کا کانسٹیٹیوشن جو کمانڈ دیتا ہے کوئی بھی کانٹریکٹ آپ کے سی ایل سی, پی ایل ٹیز, سپریم کورٹوں کے ڈیسیشن میں کوئی بھی ایسا کانٹریکٹ جو عوامی مفادات کے خلاف ہو, جس میں عوام کے اوپر جو ہے وہ unnecessary فار نو ریزن اگر بوجھ آ رہا ہو, اس کی زندگی جو ہے افورڈیبلٹی اور انفلیشنری ایک پریشر کا شکار ہو, اور وہ ان 20% لوگوں میں آئے جو کل کی اخبار میں ہے کہ پاکستان ٹاپ 10 فوڈ ڈیفیشنٹ ملکوں میں سے ایک. وہ پروویژن آپ کو کانسٹیٹیوشن میں ڈالنی چاہیے تھی. نہیں رکے. وہ پروویژن آپ کو کانسٹیٹیوشن میں ڈالنی چاہیے تھی. آئین میں یہ پروویژن نہیں میں یہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تجربہ کار آدمی ہیں, چیزوں کو جانتے ہیں. آپ لوگوں کو میں بتاؤں آئین کے اندر یہ پروویژن آپ کو ڈالنی چاہیے کہ اسٹیٹ کا ریپرزینٹیٹیو چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی بھی سوورن ایگریمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتا جو کل کو پبلک انٹرسٹ کے خلاف پائی جائے. بات ختم. اور پھر جب آپ کسی کے ساتھ اگریمنٹ کریں تو انٹرنیشنل اگریمنٹ کے اندر لکھ دیں آپ کلیئرلی کہ nothing in violation of the Constitution of Pakistan can be written by any public representative. بات ختم. ٹھیک ہے. اب آپ نے انٹرنیشنل اگریمنٹس کیے ہیں جو کہ اس سے سپرا ہوتے ہیں. آپ اس کے اندر لکھ دیتے. کس نے آپ کو منع کیا تھا؟ کس نے منع کیا تھا؟ ٹھیک ہے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ یہ سارا بوجھ جو ہے ایڈورس بوجھ عوام اٹھا رہی ہے. جی. کیونکہ یہ 25 کروڑ لوگ جو ہیں انہی کے ایفرٹ سے آپ نے یہ قرضے واپس کرنے ہیں, انہی کے ایفرٹ سے آپ نے ایگریکلچر کو اپنے جو ہے ییلڈ بڑھانی ہے, انہی کے ایفرٹ سے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے. مگر میں اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کر رہا ہوں, بٹ اٹ از ناٹ دیٹ آئی ہیو ٹرائیڈ مائی بیسٹ ویئر ایور آئی واز. آج تک کسی بزنس مینوں نے کوئی ایسا تھنک ٹینک بنایا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں وہ جو لاز بنتے ہیں جو بزنس ریلیٹڈ ہیں اس میں کسی قسم کا بیلنس ہونا چاہیے کہ اس سے ملک میں پروگریس بھی ہو, ہراسمنٹ بھی ہو. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, آپ ہی کے ٹی وی کے اوپر میرا خیال یہ بات کر رہا ہوں, پہلے بھی کر چکا ہوں, غور سے سنیں. میں نے اسحاق ڈار صاحب کو نہیں بہت زیادہ خطرناک بات نہیں کرنی, نہیں میں بہت پولائٹ بات کریں. ٹھیک ہے, پولائٹ طریقے سے مگر خطرناک بات. نہیں چلیے پولائٹ بات. دیکھیں جب اسحاق ڈار صاحب آخری دنوں میں لاسٹ ٹائم جب وہ وزیر خزانہ تھے, آئی واز دیئر, مجھے 35 منٹ ملے. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ جبار صاحب میں اپنا ٹائم بھی آپ کو دیتا ہوں, بات کریں. تو میں نے اسحاق ڈار کو کہا بہت ساری باتوں میں وہ بات جو آج میں ٹی وی پہ کر رہا ہوں, میں نے کہا اسحاق ڈار صاحب, باجوہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, طارق پاشا بھی بیٹھا ہوا تھا, چیئرمین بھی بیٹھے ہوئے تھے, سب. میں نے کہا دیکھیں سیکشن 36B آف نیب آرڈیننس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر کسی کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا اور وہ ایڈجوڈیکیشن لیول پہ اگر وہ ہولڈ نہیں کرتا ہے تو اس پروسیکیوٹر کو بھی پروسیکیوٹ کیا جائے گا. میں نے کہا میری استدعا یہ ہے کہ ہمارے ٹیکس قوانین میں یہ ڈال دیں کہ اگر ہمیں ٹیکس کلیکٹنگ مشنری اور ٹیکس پینالائزنگ مشنری اگر ہمارے اوپر کوئی لے آتی ہے ایک الزامات اور ہمیں کوئی سزا ملتی ہے جو آگے ایٹ دی اوریجنل سائڈ آف جورسڈکشن ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہے, تو کم سے کم پھر اس پروسیکیوٹر کے اوپر بھی اسی انداز سے واپسی کے اوپر پروسیکیوشن ہونی چاہیے جیسے پولیٹیشنوں کو اور آپ لوگوں کو کیا گیا ہے. ایگزیکٹلی میں نے یہ الفاظات مجھے لگا تھا پتہ نہیں انہوں نے کہا بات کرنے والے سنیں, انہوں نے کہا کہ جبار آپ ٹھیک کہتے ہیں, میرا خیال ہے کہ طارق یہ باجوہ صاحب آج بھی ہیں, آج بھی اس کیبنٹ کا ایک حصہ ہیں, کچن کیبنٹ جو بھی ہے واٹ ایور از فارم, وہ بھی بیٹھے تھے. کہا کہ یار یہ بالکل ٹھیک ہے, ان کو پیریٹی پرنسپل آف پیریٹی کے اوپر یہ دو. مگر
آج میرا خیال ہے کہ 4 سال ہو چکے ہیں. تو بات پھر گھوم کے آتی ہے کہ ہم بزنس مینوں کو جہاں پر ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت جو بھی قوانین بنتے ہیں بزنس لاز، اس کے سلسلے میں ان کو بڑا ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے ہے. دے شوڈ ہیو اے تھنک ٹینک، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک یور بزنس کمیونٹی شوڈ ہیو اے تھنک ٹینک. انفارچونیٹلی میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا، آپ لوگ پولیٹیشینس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ لوگوں کا کوئی افیکٹو تھنک ٹینک نہیں ہے. اور جو تھنک ٹینک ہے وہ شروع میں کچھ الفاظ آپ نے استعمال کیے تھے جو میں ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا کہ ویکنیس کہاں کہاں ہوتی ہے، تو وہ وہاں ویکنیس اس میں موجود ہے. آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ کریں، آپ نہیں کرتے آپ کی مرضی. دیکھیں میں ایکسیپٹ کر لیں، پھر آپ جہاں پولیٹیشینس کو کہتے ہیں ویک ہیں تو پھر آپ اپنے دیکھیں ہم لوگ جو لینگویجز استعمال کرتے ہیں، اخباریں پڑھ لیں. ہماری لینگویجز کیا ہوتی ہے؟ جی یہ جو آئل پرائز کی ہائیک ہے ہم نہیں مانتے ہیں، اس کو واپس کریں. Where is the solution? ماننے نہ ماننے سے ٹھیک ہے، where is the solution? آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے 4C لگا دیا اور FCC میں آپ ہار گئے. آپ کہتے ہیں یہ نہیں لگنا چاہیے for certain elites. وہاں پہ میری زیادہ ہمدردی نہیں ہے، مگر آپ کے پاس ہر چیز کو کرٹیسائز کرنے کے پیچھے آپ اس کو ایک ایشو تو بناتے ہیں، اخباروں میں بناتے ہیں، اس کے بعد اس کی سولوشن کیا ہے؟ دیر ہیز ٹو بی سم سولوشن. آپ نے اسٹریٹجک ریزرو کی بات کی جی بالکل تھوڑی دیر پہلے، جی اور آپ نے دیکھا کہ یار اسٹریٹجک کی جو انگلش ڈکشنری میں ٹرمینالوجی جو ہے وہ لٹمس ٹیسٹ میں فیل ہو رہی ہے. آپ نے بات کی نا، یہ میں نے آپ کو سیکنڈ کیا، میں نے آپ کو سیکنڈ کیا. تو وہی بات ہے کہ ہم جو باتیں کریں اس باتوں کے پیچھے ہمارے پاس فوری طور پہ ایک سولوشن ہو. وہ بھی کون سی سولوشن ہو؟ ڈوئبل ان دی سینس کہ جناب والا اگر 2 ہفتے کے بعد یہ اگر $4 نیچے آتا ہے تو آپ فوری طور پہ اس دن پہ کیا کریں گے. اور دوسری بات سنیں غور سے، آپ کو پتہ ہے یہ پیٹرولیم لیوی کیا ہے؟ اب آپ ذرا غور سے سنیں. پیٹرولیم لیوی کو نام دیا گیا ہے جو ایکچولی GST ہے. اس GST کو نام پیٹرولیم لیوی اس لیے دیا گیا کہ وہ NFC کے تحت ڈویزبل پول میں مت جائے. کوئی سیاستدان مجھے بتائے سندھ کا، I have talked so many people. کسی نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ NFC میں پرائیویٹ ممبرز کو بٹھائیں. آپ کے ممبر پورے نہیں ہو رہے تھے NFC کے اندر، آپ کہتے ہیں ممبر پورے کریں گے. آپ کا ابھی تک NFC جو ہے ہوا نہیں ہے، تو وہی میں آپ کو بول رہا ہوں مگر یار آپ بھی ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ممبر کون پورا کرے گا؟ جائیں ڈکشنریوں کو تلاش کریں کہ لیوی کیا ہے. لیوی ٹیکس بٹ لیوی از GST. لیکن جس پلیٹ فارم کے اوپر یہ کنٹیسٹ کرنا ہے اس کے ممبر پورے کریں. میں آپ کو یا اس کے ممبر شاید ہو گئے ہوں گے پورے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سندھ کے 3 منسٹروں کے اور چیف منسٹر سے میں بات کر چکا ہوں کہ سر ذرا اس کو دیکھیں. یہ آپ کا ایک NFC ایوارڈ جو ہے، اگر یہاں سے کچھ اور پیسے آپ کو ملتے ہیں تو آپ خود بخود سبسڈی دینا شروع کریں گے لوگوں کو. You will have a space of money to sponsor or to heal the people of this province by yourself. بھائی آخر provinces کس لیے ہیں؟ کہ government at the door. I'll tell you why it goes into the kitty. The problem is at the end of the day, if we don't have money to return back to International Monetary Fund, IMF, we will be in a problem. If we distribute that in the NFC, what will be in our kitty? Please try to understand. کیوں آپ یہ چیز اوائڈ کر رہے ہیں؟ یہ میں چائلڈہڈ سے سن رہا ہوں. And the first thing I heard from a bureaucrat who's very closely related to me, may Allah bless him, may Allah bless his soul, انہوں نے کہا کہ بیچ میں پتہ ہے نا کہاں سے پورے ہوتے ہیں پیسے پھر. At the end of the year, the kitty is full from this tax that comes in whatever form from petroleum. نہیں آپ ماننا پڑے گا نا, it comes from petroleum. میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ ہمیں دینے پڑیں گے. کیوں؟ ہمیں اس لیے قرضہ نہیں واپس کرنا. سنیں, ہمیں یہ کوانٹم اس لیے دینا پڑ رہا ہے کہ we are inefficient, we have no prudent utilization of funds, we do not have symmetry in consideration and implementation. ہم کبھی کوئی ایک بات کرتے ہیں, ہم نے لوگوں کو لگایا ایک لائن کے اوپر سولر سولر سولر, بیچ میں آ گئی نیپرا, کہا کہ نہیں سورج کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا. آپ مجھے بتائیں
کہا کہ جی سورج کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا. نہیں ٹیکس, فیس 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 آپ نے بھی کہا, وہ میرے منہ سے نکلنے والا تھا, دی ایکچولی میسج از ان دا ڈیٹیلز. یار آپ ذرا ایک لفظ ڈال کے جی پیڈ میں دیکھیں کہ کین دا فیس بی کالڈ ٹیکس, لیوی اور اینی ادر فارم which the state is levying on the people in any name, in any language, in any word. جا کے چیک کریں. رادا بھائی کیا بات بتاؤں آپ کو, آپ فیس اور لیوی کے اوپر بزے دیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں ورڈنگ کا آپ نے بتایا کہ ورڈنگ سے اس کی یوسیج, اس کا استعمال چینج ہو جاتا ہے. سنیں یہ کیوں کیا گیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کیوں کیا گیا ہے, وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو پروونشل اتھارٹیز ہیں بیٹھتی ہیں جب فیڈرل اتھارٹیز کے ساتھ, تو اس وقت ان کا میچ جو ہے میرے اپنے خیال میں, آئی ہیو ٹو ٹیل ویری ابنڈنٹ کوشن, تھوڑا سا ان کی ایکسپوزیشن زیادہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہر دوسرے سال وہ ہارورڈ بھی جاتے ہیں, ہر تیسرے سال ان کو کوئی فل برائٹ بھی ملتا ہے, تو ان کی ایکسپوزیشن اور تھوڑے چکر وکر لگتے ہیں, تو ان کی انگریزی بھی بہتر ہوتی ہے, لکھنے میں وہ تھوڑا سا بہتر ہوتے ہیں پروونشل آفیسرز کے مقابلے میں. تو کیا ہوتا ہے, سنیں نا, پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ اس فیس, اس لیویز, ان چکروں میں پھنستے ہیں, وہاں پہ آپ اس کو کنفرم نہیں کر پاتے. تو کس نے آپ کو منع کیا آپ این ایف سی کے اندر کیپبل ممبرز رکھیں, فائٹ کریں وہاں پہ؟ کسی نے نہیں لڑنے جھگڑنے سے آپ کو منع کیا. دیکھیں I fully agree with you. تو پھر تو یہ ہونا چاہیے نا کہ دیکھیں, اگر علی ایک پریفیکٹ سے جا رہا ہے تو علی کہہ رہا ہے کہ دیکھو علی کے پاس کیا ہے, جب علی اس ٹیریٹری سے نکلے تو دیکھو علی کے پاس کیا ہے. دس از دی گیپ انالائسس جو ہمارے سوسائٹی میں جس دن اس قسم کی آئیڈیلسٹک, ہم تھوڑی دیر کے لیے اب واپس آتے ہیں چلو ویسٹرن اکانومی. یار ویسٹرن اکانومی میں ہم نے 10 ڈاؤننگ میں دیکھا کہ ایک پرائم منسٹر آیا, ایک ریوو دوست سے لے کر آیا, اس نے اپنی 4 چیزیں ڈالیں, دوسرے دن آئس کریم کھڑا ہوتا ہے لائن میں لینے کے لیے. اور سسٹم از ٹوٹلی ایک پولیوٹیڈ سسٹم. اس پولیوٹیڈ سسٹم میں جو ہے پیمپرنگ ہے, اس سسٹم میں ہر آدمی کو آپ خراب کرتے ہو. میں ٹریول بھی کرتے ہیں بائی دی وے, آپ ایک آدمی کے پیچھے جو ہے وہ اگر کہیں 2, 4, 10, 12 گاڑیاں چلا دیتے ہو تو 2 کروڑ روپے کا کسی کو جرمانہ بھی بھرنا پڑتا ہے, وہ آؤٹ بھی ہو جاتا ہے اس ریس آف اس پروفیشنلزم. تو ہم لوگ تھوڑا سا, میرے اپنے خیال میں کچھ سوسائٹی کے جو نارمز جو ہیں نا, وہ ہمیں کچھ امپروو کرنے پڑیں گے. انٹلیکچوئلز کریں گے. میں ابھی ان کو بتا رہا تھا ایک بات, برا نہ مانیے, تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو جاؤں گا. اب آپ ہماری ڈائریکشن دیکھیں ہماری انٹلیکچوئل لیول کی, کہ ہم ٹوٹل رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں پولیٹیکل انوائرمنٹ آف دا پروونس, آف دا سٹی, آف نیگلیجنس اینڈ میل ایڈمنسٹریشن. اس کے علاوہ ہماری تیسری کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوتی بات کرنے کی. آپ کوئی ڈسٹرکٹ اٹھا لیں سندھ کا, میں آپ کو پریس کلب میں لے جاتا ہوں, they'll only be talking about 2 specific topics, politics and maladministration. اس کے علاوہ کوئی تیسری بات ہی نہیں کریں گے. There is no solution based approach in Pakistan period. And maximum amount of intellectuals are produced here. Man, I don't want to say this, but I'm forced to say it. Maximum number of intellectuals are produced here, but they are not talking about the topics that are close to this place. غلط بولوں مجھے بھی یہ صحیح کریں, صحیح بولوں مجھے صحیح کریں. بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بات کروا لے مینگرووز کے اوپر تو ہر بندہ مینگرووز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. آپ مجھے بتائیں کراچی کی حدود سے جب آپ باہر نکلتے ہیں, آپ بدین کی طرف جاتے ہیں تو وہاں بھی تو مینگرووز ہیں. مینگرووز آر ناٹ ہیئر الون. سندھ ہیز اے ہیوج ایکو سسٹم. وہاں کے مینگرووز کہاں گئے؟ BB was the only person who was really dedicatedly interested in all these things. She knew about the minute details of stuff. She had her political compulsions and luggage as well. وہ یہ بھی جانتے, میں بھی جانتا ہوں. But ان کی ایک vision تھی. Bhutto Saab had a vision. I don't know whether you like him, you dislike him, whatever is your choice. But he had a vision. دیکھو vision بہت important ہے. So people with a vision are needed here. اب مانے نہ مانے, اب مانے نہ مانے, یہ ساری فیسلٹیز جو آج ہمارے شہر میں, ہمارے صوبے میں, ہمارے ملک میں موجود ہیں, they have been made in the 60s, 70s and perhaps in the 80s as well. اس کے بعد ہوا ہے تو مجھے پکڑیں. ہاں, اور میں نواز شریف صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ٹی وی پہ اپریشیٹ کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ انہوں نے جو موٹر وے بنائی ہے, دیٹ از این ایگزمپلری تھنگ. پاکستان کے اندر ایک پرائیویٹ سیکٹر پروجیکٹ ہے جس کا نام میں نہیں لوں گا تو پھر میں پھنسوں گا.
دوسرا یہ ہے کہ یہ موٹر وے. اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ ماڈرن مارولز میں آج کل آپ کے پاس یا ماڈرن انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کے اندر آپ کے پاس پروجیکٹ کیا ہے جو باہر سے آئے اس کو آپ کیا دکھاؤ گے؟ دیکھیں آپ تھوڑا سا میں آپ کو ایک طرف لے جاتا ہوں. WTO میں آپ کو بتا رہا یہ میں اس کے ساتھ بنا رہا ہوں ایک نیکسس. ہاں رشتہ بنا لیں. وہاں پہ جو ہے وہ کیریبینس نے ایک تقریر کی کہ لوگ جو ہے وہ ووٹ دیتے ہیں کسی کو ریاست کے امور میں بڑا بنانے کے لیے اور وہ اس کو کچھ پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہے آن اکاؤنٹ آف پیپل ملتے ہیں ان دی ایکسپیکٹیشن دیٹ ہی ول بی اور دے ول بی ڈوئنگ سم تھنگ ان ٹو دا ویل بینگ آف دا پیپل. یہ ہے ایک کانسیپٹ. یہ کانسیپٹ ہمارے یہاں یہ انوائرمنٹ موجود نہیں ہے. اگر جس دن اس انوائرمنٹ کے اگینسٹ میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو, اب بہت جلدی سے میں آپ کو ایک دوسری طرف لے جا رہا ہوں. پیپل فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں اب چلو UK کی. UK میں آپ دیکھیں کہ جو ریسورسز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے ریسورسز ہیں. آپ نے دیکھا ہے روزانہ آپ دیکھیں BBC CNC میں کس طریقے سے بیٹھتے ہیں. جب آتا ہے پرائم منسٹر تو اس کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی ہے, آ کے بیچ میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. کرٹسی میں لوگ آگے پیچھے ہٹتے ہیں. اور یہاں آپ نے دیکھا ہے یہاں تو آپ تو نیند کرنے والے بسترے دے رہے ہیں. ہرے رنگ کا تنگ صوفہ ہوتا ہے وہاں پر. ہرے رنگ کے صوفہ میں بول رہا ہوں, بینچ کہتے ہیں اسے. ہرے رنگ کے تنگ صوفوں کے اوپر سارے وزیر بشمول وزیر اعظم بیٹھے ہوتے ہیں. اپوزیشن کا لیڈر ان کے سامنے ہوتا ہے, وہ بھی اسی طرح تنگ صوفے پر موجود ہوتا ہے. جہاں میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, اردو کے تھوڑے غلط ہو جاتے ہیں, لیکن آپ سمجھے کہ آدھی ٹیک لگانے کی بندے کو اہلیت حاصل ہوتی ہے. آدھی ٹیک سے زیادہ آپ نہیں لگا. غلط بول رہا ہوں, آدھی ٹیک ہوتی ہے, ہر بات کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہ. آدھی ٹیک. وائی؟ بیکاز پبلک ریسورسز کو وہ کہتے ہیں کہ دیٹ شوڈ بی ایکولی ڈیوائیڈڈ. پبلک ریسورسز کو. اب یہاں پر تو میرا خیال ہے کہ بہترین جہاز کا فرسٹ کلاس کلب کی کیبن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک سٹنگ پریویلیج ہے ٹو ڈیسائیڈ اباؤٹ دی ویل بینگ آف دا پیپل. یو سی, کیا یہ ایک کانسیپٹ آف جسٹس یا ایک کانسیپٹ آف ایکویلٹی کے پرپس کو سرو کرتا ہے؟ تو آپ ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, پھر آپ ان کو کرٹیسائز نہ کیا کریں. وہ لوگ پھر بھلے لوگ ہیں, آپ نہ ان کو کرٹیسائز کریں نہ ان لوگوں کو کرٹیسائز کریں. جہاں پر ایک سفید فام لڑکے کو جو پاکستان بھی آیا اس کو بھی اپنے ملک کا صدر بنایا. ایک سیاہ فام آدمی کو اپنے ملک کا صدر بنایا جو کہ پاکستان بھی آیا. تو بات یہ ہے کہ آپ پھر ان لوگوں کو پھر کرٹیسائز مت کریں, because they have an equitable system whether you like it or you don't. President Reagan had beautiful words to say whenever he said this about his own country کہ ان کے ملک کے اندر افراد کی عزت کتنی ہے. پھر آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ آج وہ اسی لنکن میموریل کی پھر سے تعمیر کر رہے ہیں, پھر سے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, جس کے اوپر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے یہ بات کہی تھی کہ ان کے ذہن میں بھی کچھ خیالات ہیں. دیکھیں اس کا مطلب یہ آپ پھر ان لوگوں کو کرٹیسائز نہیں کریں پلیز. پھر آپ ان کو کرٹیسائز نہیں کریں. وہ یہ بات کریں کہ environment with accountability, it materially matters for the development, economics and spill over effect for those people جو پاکستان میں اس وقت 41.3% پہ بیٹھے ہوئے ہیں. You see, میں نہیں کہہ رہا ہوں, مستند اکانومسٹ ورلڈ بینک کہہ رہی ہے کہ یہاں پر آپ کے 40% سے زیادہ لوگ جو ہے لوور مڈل کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو کم بولا آپ نے, کم بولا آپ نے. نہیں, میں بات کر رہا ہوں ورلڈ بینک کے فگرز کی بات کر رہا ہوں نا. ٹھیک ہے, باقی یہاں پہ جو اور ایسٹیمیٹس ہیں وہ تو 50 کو بھی کراس کرتے ہیں, مگر ہم کہتے ہیں کہ چلو اتنے مستند ادارے ہیں. تو آپ وہاں پر ایک اس اکانومی میں جس میں ہر وقت ہمیں یورو بانڈ کی ضرورت ہے, ہم نے پانڈا بانڈ کی ضرورت ہے, جس میں ہمیں جو ہے 6.97 پہ کل ہم نے $500 ملین دیے ہیں. اور آپ ایڈیٹوریل پڑھیں, شاکنگ مارکیٹ ایڈیٹوریل پڑھیں کہ لکھنے والے نے کیا لکھا ہے. میری خواہش تو یہ تھی کہ آپ کے ساتھ اور بات جاری رہتی. ظاہری بات ہے آپ اور میں بہت سی باتیں کرتے ہیں جو عام ناظرین کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں,
لیکن ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ زیادہ تر سننے والوں پر اثرات مرتب ہو اور سولوشن بیسڈ اپروچ آئے، کیونکہ انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کی کہ جس میں سولوشن نہیں دیا. سولوشن دیں. کرٹیسزم ہے لیکن کرٹیسزم کے ساتھ سولوشن بھی ہے، سولوشن پہ بھی کام کرنا ہے. یہاں پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. کافی تفصیلی گفتگو ہو رہی تھی، بات کہاں سے چلی کہاں پہنچ گئی. بات ہم نے شروع کی پاکستان کے آئل ریزروز کے متعلق، پر پھر ظاہری بات ہے اب اس پر زیادہ مزید گفتگو اس لیے نہیں کی کہ کہیں گفتگو کسی اور سمت میں نہ چلی جائے. اس کو کنٹین کیا پاکستان کے اور اس طرح آئل سے ریلیٹڈ جتنے سبجیکٹ سے ٹاپک سے ان کو کور کر لیا. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے انجینئر صاحب ساتھ ہو تو وہ پھر مختلف زاویوں سے ایشو کو دیکھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان نے اپنا آئل ریزرو بلڈ کرنا ہے، سٹ ڈاؤن ود ایکسپرٹس. آئی ڈو اگری کہ آپ کسی فارینر کو کہہ سکتے ہیں کہ میک این اسیسمنٹ رپورٹ، یو کین سے کہ جی فلاں ایکسپرٹ نے اس سال میں یہ رپورٹ بنائی. But in 3 years, the dynamics of this country have changed. There has been a significant shift in the dynamics of this country. In 3 years, even our population changes. Do you know that? Our requirements and our needs change. آپ تب 17 گیگا واٹ آپ نے سولر بھی نہیں منگوائی تھی، یا شاید منگوا لی تھی، ہمیں نہیں پتا تھا، کیونکہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو تب آ گئی تھی. اب تب آ گئی تھی، کب آ گئی تھی، سب آ گئی تھی، اس معاملے میں ہم بات نہیں کرتے، لیکن کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس بارے میں اور مزید سوچیں بھی اور گفتگو جاری بھی رکھیں. وی ویٹ فار میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.